ارے تجوید کا یہ والا رول تو آپ جانتے ہی نہیں. 20 سال ہو گئے آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے, لیکن قرآن کا یہ چھوٹا سا رول آپ جانتے ہی نہیں. آپ نے قرآن پاک میں لا تو دیکھے ہوں گے, اور جب بھی آپ اس لا کو پڑھتے ہیں تو آپ پورا پڑھتے ہیں. لام الف زبر لا, یعنی الف کو بھی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر لا کا الف نہیں پڑھا جاتا, چاہے وصل کریں چاہے وقف کریں. اور آپ یہ الف کیوں سکپ کرتے ہیں آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمارے پاس مثال ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ, تو آپ اس لام کو براہ راست اس الہ کے ساتھ ملاتے ہیں, لا کا یہ جو الف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہر جگہ تو ہم لا کو لا ہی پڑھ رہے ہیں, لیکن یہاں پر لا إِلَى اللَّهِ کیوں کر رہے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں. اسی طریقے سے دوسری ایک مثال ہے ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ, یہاں پر بھی ہم لا کو الہ کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس الف کو چھوڑ دیتے ہیں, حذف کر دیتے ہیں. بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ لا تو لا ہوتا ہے, لیکن الف کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوا. تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ لا کا الف کیوں ڈراپ کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے عزیزوں, امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے الف و تفریق کے بارے میں پڑھا, اور ہم نے یہ جانا کہ قرآن پاک میں کچھ الف ایسے ہیں جو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھے جاتے, لیکن قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں ان الف کو تمام مثالوں کے ساتھ دیکھ لیا. مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا. اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے, اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے. تو آج کی کلاس میں ہم 6 مقامات ایسے جاننے والے ہیں جو قرآن پاک میں ہے کہ وہاں پر لا تو لکھا ہوا ہے لیکن لا کا الف نہیں پڑھا جاتا, چاہے وقف کریں چاہے وصل کریں. وقف کرنے کی گنجائش تو نہیں ہے, البتہ وصل کی صورت میں بھی اس الف کو نہیں پڑھا جاتا. تو قرآن پاک میں یہ 6 جگہ لا لکھا ہوا ہے جہاں لا کا الف نہیں پڑھا جاتا. تو آج ہم انشاءاللہ یہ 6 مقامات جاننے والے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر اس ٹاپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کر لیجئے. ہیڈنگ ہم دے دیتے ہیں قرآن پاک کے 6 خاص مقامات جہاں ہاں اس کو آپ انشاءاللہ وائٹ پین سے لکھیں گے یا ریڈ پین سے, جہاں لا کا الف نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ اس ٹاپک کی کوئی ہیڈنگ نہیں ہے چونکہ ہم نے یہ 6 مقامات قرآن سے دیکھنے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس لا کے بارے میں کنفیوز ہیں. کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن میں ایسے لا دیکھتے ہیں جن کے آخر میں جو الف ہے اس کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے, تو اس کا حکم کیا ہے, اس کو کیسے پڑھنا ہے. کچھ لوگ اس کو لا ہی پڑھتے ہیں, جیسے آپ سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں. سورہ کافرون جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, تو وہاں پر آپ لا پڑھتے ہیں. لیکن یہ والا جو لا ہے نا اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے جو یہ 6 مقامات ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کے 6 خاص مقامات جہاں لا کا الف کون سا ہے بھائی, یہ والا, یہ جو بیچ میں الف لکھا ہوا ہے یہ والا الف نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلا جو مقام ہے جو آپ کو انشاءاللہ ملے گا وہ آپ کو ملے گا سورہ آل عمران کے اندر ملے گا. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 کے اندر آپ کو ملے گا. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آل عمران. ٹھیک ہے جی. اس کی آیت نمبر 158 آپ انشاءاللہ کھولیں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا ایک لفظ ملے گا لا الى اللہ تحشرون. لا الى اللہ. حالانکہ یہ جو لا الى اللہ جو ہے نا یہ سننے میں کیا لگ رہا ہے, یہ سننے میں لگ رہا ہے ایسے لا الى اللہ لگ رہا ہے نا, سننے میں تو ایسے لگ رہا ہے, لیکن اصل میں یہ ہے لا پھر ہے الہ پھر ہے
अल्लाह। हालांकि यहां पर ला जो है ये अलिफ के साथ लिखा हुआ है, फिर इला अपने हमजा के साथ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं ला इलल्लाहि तुहशरून, लेकिन जब आप कुरान में देखेंगे वहां पर आपको ये अलिफ मिलेगा। लेकिन जब आप इसका तलफ़ुज़ करेंगे, जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो इस अलिफ को आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको हज़फ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा ला इलल्लाहि तुहशरून। तो सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 158 जब आप इंशाल्लाह खोलेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहां पर आपको मिलेगा वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, ला इलल्लाहि तुहशरून। चलिए भाई, इस आय करीमा को देख लीजिए। सबसे पहला मकाम जो कुरान में आपको इंशाल्लाह मिलेगा वो यही वाला है। ठीक है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 158। ठीक है, इंशाल्लाह देखें क्या है, वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये जो ला है ना, इसके ऊपर आप देखेंगे ला के ये जो ला का जो अलिफ है इसके ऊपर एक गोल दायरा बना हुआ है। या आपके कुरान में गोल दायरा बना हुआ होगा कि ये बताने के लिए कि भाई इस अलिफ का तलफ़ुज़ आपने नहीं करना, वसल की सूरत में भी नहीं होगा और वक्फ की सूरत में भी नहीं होगा। अब आप देखेंगे यहां पर आप वक्फ करेंगे ही नहीं। क्यों? जब आप पढ़ेंगे वला इम्मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इला तो कर सकते हैं, लेकिन ला नहीं कर सकते, क्योंकि इस अलिफ को आपने बिल्कुल भी जो है वक्फ या वसल दोनों सूरतों में नहीं पढ़ना। ठीक है इंशाअल्लाह। तो ये पहला मकाम आपने याद रखना है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 158। और कुरान में आप ला जो है ना ऐसा भी देखेंगे, ऐसा भी देखेंगे, या आपको ऐसे भी मिलेगा। ठीक है ना, तो ये नूरानी कायदे के अंदर आपने उन ला की शक्लें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो मैटर नहीं करता है। अलबत्ता जो सूरह काफिरून के अंदर आप देखते हैं वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तो वहां पर ला को पूरा पढ़ा जाता है अलिफ के साथ, लेकिन यह पहला ऐसा मकाम है जहां पर ला का अलिफ नहीं पढ़ा जाता। ठीक है जी, वला इम्मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, और चाहे तुम मरो या औ कुतिलतुम या कत्ल हो, वला इम्मुत्तुम औ कुतिलतुम, और चाहे तुम मरो या कत्ल हो जाओ, ला इलल्लाहि तुहशरून, बहरहाल अल्लाह ही के पास इकट्ठे किए जाओगे। अब इस तर्जुमे के अंदर कहीं पर नहीं का तर्जुमा आपको नहीं मिला, क्योंकि ला जो आपको तर्जुमा देता है ना वो देता है नहीं का। ठीक है, लेकिन जब आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो आपको क्या मिलेगा, और चाहे तुम मरो या कत्ल हो, ला इलल्लाहि तुहशरून, बहरहाल अल्लाह ही के पास इकट्ठे किए जाओगे। तो इसमें नहीं का तर्जुमा कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने ला को पूरा नहीं पढ़ा, बल्कि ला के सिर्फ लाम को पढ़ा। ठीक है जी, तो ये पहला मकाम था जो आपने समझना है, जो ये था ला इलल्लाहि तुहशरून का। ठीक है जी, चलिए उसके बाद दूसरा जो मकाम है जो आपको कुरान में मिलेगा वो है हमारे पास वला औदाउ, वला औदाउ, वह ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे है। अब आप देख लीजिए यहां पर क्या है भाई, यहां सबसे पहले वला है, उसके बाद हमजा वाव जबर औ, बाद जबर दा, आइन वाव पेश ऊ, औदाउ, और इस अलिफ को भी नहीं पढ़ा जाता जो हमने पिछली क्लास में जाना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पढ़ा जाएगा वला औदाउ, लेकिन कुरान ने अलिफ को लिखा है, ये लिखना है। ठीक है ना, ये उस्लूब है कि यहां पर आप देखेंगे एक तो यहां पर रस्म भी मौजूद है और रिवायत भी मौजूद है, दोनों का ख्याल आपने रखना है। ठीक है, असल में ये क्या बनेगा फिर ऐसे वाला औ दा ऊ, ये मैं तलफ़ुज़ के एतबार से लिख रहा हूं, यानी यहां पर इस अलिफ को मैंने नीचे हटा दिया, लेकिन कुरान ने इस अलिफ को लिखा है, बाज़ाब्ता हटाया नहीं है। कुरान में ऐसा होता तो इस अलिफ को हटा दिया जाता, क्योंकि ये अलिफ न वक्फ की सूरत में पढ़ा जाता है न वसल की सूरत में पढ़ा जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत क्या थी। अगर हम पढ़ेंगे वला औदाउ, और अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं इस अलिफ को मिटा दूं तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, वला औदाउ। तो दोनों सूरतों में आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहे आप यहां पर अलिफ को लिखें या ना लिखें तब भी ये वला औदाउ ही पढ़ा जाएगा। तो मालूम हुआ कि ये जो अलिफ है इसका तलफ़ुज़ नहीं किया जाएगा। तो ये दूसरा मकाम है जो आपको सूरह तौबा के अंदर मिलता है। सूरह तौबा खोल कर देखेंगे, सूरह तौबा
سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 کے اندر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین۔ چلے بھائی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے، یہ ہے ہمارے پاس سورہ توبہ کی آیت نمبر 47۔ دھیان رکھیے گا کیا ہے بھائی، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا ولا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے لا جو ہے نا، اس کا یہ جو الف ہے اس کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھنا، وصل کی صورت میں بھی نہیں اور وقف کی صورت میں بھی نہیں، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں، یعنی اس لام زبر کو پڑھتے ہیں اور اس اوضعوا کو پڑھتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر کیا آیا، جہاں پر لا آیا اور اس کا الف نہیں پڑھا گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا مقام تھا جو آپ نے سورہ توبہ کے اندر جان لیا، ٹھیک ہے جی۔ چلے بھائی تیسرا جو مقام ہے جو آپ کو قرآن کے اندر ملے گا وہ آپ کو ملے گا سورہ آل عمران کے اندر ہی۔ سورہ آل عمران کے اندر ایک لفظ آیا ہے لَتَّبَعْنَاكُمْ، ہاں وہاں پر تا کے اوپر شد ہے، لَتَّبَعْنَاكُمْ ایسے آتا ہے۔ سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 176 ایسا کچھ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163، ٹھیک ہے، سوری 67، ہاں 67 کے اندر انشاءاللہ ملے گا آپ کو، وہاں پر آپ کو ملتا ہے لَتَّبَعْنَاكُمْ۔ اب دیکھیں سننے میں کیا لگ رہا ہے، سننے میں لگ رہا ہے لام براہ راست تا سے مل رہا ہے، حالانکہ وہاں پر لا جو ہے الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو وہ لکھا ہے لَتَّبَعْنَاكُمْ، کیا لکھا ہے ایسے، وہاں پر لکھا ہے، اور اس لام کے اوپر بھی شد ہے وہاں پر ایسے لَتَّبَعْنَاكُمْ، ٹھیک ہے جی، ایسے لکھا ہوا ہے، حالانکہ جب ہم پڑھ رہے ہیں لَتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہم اس الف کو یہاں پر مٹا دینا تب بھی پڑھا جائے گا لَتَّبَعْنَاكُمْ، لیکن قرآن نے اس الف کو وہاں پر لکھا ہے، رسم کو موجود رکھا ہے، اس کی حفاظت کی ہے باضابطہ۔ تو جب ہم سورہ آل عمران کھولیں گے انشاءاللہ وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ قتال، اس سے پہلے قتالن آتا ہے، لام الف دو زبر لن، جب تنوین فتحہ آ گئی، تنوین فتحہ کے بعد آگے لام آ گیا شد کے ساتھ، تو یہ بنے گا قتال لل بنے گا، کیونکہ لام پہ آگے تشدید ہے، ٹھیک ہے نا۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان یقولون، پھر آگے پوری آیت آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یقولون بافواہہم، تو یہ پوری آیت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں دھیان رکھیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اس لام کو اس تا کے ساتھ ملایا، اس لا کے اس الف کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، حالانکہ قرآن میں کہیں پر آپ کو اس لا کا جو الف ہے نا اس کے اوپر گول دائرہ نہیں ملے گا، لیکن جب آپ کو جگہ یاد ہوگی کہ بھائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جہاں پر لا کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی، تو آپ کیا کریں گے لَتَّبَعْنَاكُمْ، یعنی اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس الف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی،
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے کیا کی، جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور ان منافقوں سے کہا گیا وَقِيلَ لَهُمْ، وَقِيلَ کہا گیا، لَهُمْ ان سے، تَعَالَوْا، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ تعالوا آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، آؤ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، ٹھیک ہے جی، اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے، یہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، ہاں، للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم، ہاں، یہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی منہ میں کچھ اور دل میں کچھ اور، یعنی یہ وہ منہ سے کچھ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں، جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، ہائیڈ کر رہے ہیں، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلے بھائی، تو یہ ہو گیا ہمارا کتنا، تیسرا، تو یہ پڑھا جائے گا لَتَّبَعْنَاكُمْ۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے قرآن کے اندر جو آپ کو سورہ نمل کے اندر ملتا ہے۔ آپ نے سورہ نمل کے اندر پڑھا ہوگا جو وہ ہدہد کا واقعہ ہے، جب وہ غائب تھا، پھر بادشاہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو، ہاں، سلیمان علیہ السلام وہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اس کو کیا دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، شدید عذاب دیا جائے گا، یا اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو وہ بچ جائے گا۔ تو یہ آپ نے مشہور واقعہ قرآن کے اندر پڑھا ہوگا جو سورہ نمل ہے، یہ آپ کا سورہ نمبر 27 ہے، اس میں غالباً آیت نمبر 21 ہے، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَأَذْبَحَنَّهُ، وہاں پر کیا ہے اصل میں، لَأَذْبَحَنَّهُ، پڑھنے میں تو لام ہی لگ رہا ہے لیکن اصل میں ہے لَأَذْبَحَنَّهُ، لیکن لا کا الف نہیں پڑھنا، وہاں پر لکھا ہے ایسے، تو یہ جو لا ہے نا اس کا یہ الف نہیں پڑھنا، تو وہاں کیا پڑھا جاتا ہے لَأَذْبَحَنَّهُ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر آپ کو ملتا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ٹھیک ہے جی۔ چلے بھائی اس آیہ کریمہ کو دکھا دیتا ہوں، بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں سورہ نمل آیت نمبر 21، دھیان رکھیے گا کیا ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں پر دیکھیے گول دائرہ بنا ہوا ہے، بلکہ اس الف کو نہیں پڑھنا، اس لام زبر کو اور اس حمزہ زبر کو پڑھنا ہے، الف کو بیچ میں چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا، او یا لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے کیا کروں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر لا کا ترجمہ نہیں کا نہیں آ رہا ترجمے کے اندر، یعنی اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی واضح کھلی دلیل میرے پاس لے آئے کہ میں غائب کیوں تھا، کیوں اتنا ٹائم لگ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پورا واقعہ آپ نے سورہ نمل کے اندر تو پڑھا ہوگا، تو یہ ہمارا چوتھا تھا۔ اچھا جی، اب ہمارے 2 مقامات اور رہ گئے، پانچوں جو مقام ہے وہ آپ کو سورہ صافات کے اندر ملتا ہے، وہاں پر لفظ آتا ہے لَإِلَى الْجَحِيمِ، کیا، لَإِلَى الْجَحِيمِ، لیکن اگر دیکھا جائے وہاں پر لکھا ہے وہاں پر لکھا ہے لا الل جہیم، ٹھیک ہے جی، وہاں پر لکھا ہے لا الى الجحیم، تو اس الف کو وہاں پر نہیں پڑھا جاتا، اور یہ سورہ صافات کے اندر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 68،
سورہ صافات کی آیت نمبر 68 انشاءاللہ کھول کر دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹ کر آنا جہنم کی طرف، ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، تو وہاں پر بھی لإلی الجحیم ہی پڑھا جائے گا۔ یہ آیت ہمارے پاس اگر موجود ہو تو یہ میں دکھا دیتا ہوں، بس اس کے بعد ہماری ایک ایگزامپل رہ جاتی ہے، اسی کے ساتھ یہ ٹاپک انشاءاللہ ختم ہو گیا، تو آپ بھی بری ہو گئے۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، تو دیکھیے گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس الف کا تلفظ نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر ان کا لوٹ کر آنا جہنم کی طرف۔ اچھا، ایک مشہور ایگزامپل جو آپ کو ملے گی سورہ حشر کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہمارے پاس لأنتم کیا ہے؟ ایسے، سوری، یہ ہمارے پاس لأنتم، یہ ہے لأنتم، ٹھیک ہے جی؟ اب چونکہ قرآن میں آپ دیکھیں گے وہاں پر لأنتم آپ کو ایسی دیکھنے کو ملے گا، لیکن کچھ مصحف ایسے ہوں گے جہاں پر آپ کو ملے گا ایسے لأنتم، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس مصحف کے اندر، بھائی کیا ہم یہاں پر لا انتم پڑھیں؟ نہیں، جواب ہے نہیں۔ جب آپ کو یاد ہو گیا کہ بھائی سورہ حشر کے اندر یہ ایک مقام آ رہا ہے، سورہ حشر جب آپ کھول کر دیکھیں گے نا، سورہ حشر آپ کا سورہ نمبر 59 ہے، اس میں آیت نمبر جو ہے 13 ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو شروع میں ہی ملتا ہے لا انتم، اور وہاں پر مشکل نہیں ہے، وہاں پر لا انتم آپ کو کیسے ملتا ہے؟ وہاں پر لام اور یہ جو بیچ میں حمزہ ملتا ہے نا، یہ انتم والا ملتا ہے، انتم کا حمزہ مل رہا ہے۔ حالانکہ اگر کسی مصحف کے اندر ایسے لکھا ہوگا لا انتم، تو اس الف کو آپ نے وہاں پر ڈراپ کر دینا ہے، نہیں پڑھنا ہے، وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے لأنتم، کیا پڑھنا ہے؟ لأنتم۔ حالانکہ وہاں پر آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو لام کے بعد یہ جو الف ہے یہ اس لا والا الف ہے، نہیں، یہ انتم والا حمزہ ہے شروع میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انتا، انتما اور انتم، انتا کا معنی یو اور یو ٹو اور یو آل، یہ میں ٹو اور آل کیوں لکھ رہا ہوں؟ کیونکہ انتما دو کے لیے آتا ہے اور انتم جو ہے دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے، یعنی تین یا تین سے زیادہ کے لیے آتا ہے، تو عربی میں انتا یو، انتما تم دو اور انتم تم سب، ٹھیک ہے؟ تو اب آ گیا لأنتم، تو سورہ حشر میں آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ ذلک بأنہم قوم لا یفقہون۔ لأنتم، اے مسلمانوں، یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے۔ چلو میں پہلے آیت کو دکھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ترجمے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس، دیکھیے گا میں نے کیا کہا تھا بھائی، ہمارے مصحف کے اندر لا انتم ایسے لکھا ہے، یعنی یہاں پر ایسے لا انتم نہیں لکھا ہے، بلکہ سیدھا لام زبر اور اس کے بعد انتم لکھا گیا ہے۔ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ ذلک بأنہم قوم لا یفقہون۔ اے مسلمانوں، یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے۔ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اے مسلمانوں، یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے، شدید تر، اشد شدید تر ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ کس لیے؟ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے، فہم نہیں رکھتے۔ تو کلیئر ہو گیا؟ تو یہاں پر بھی لأنتم جو ہے اس کا بھی لام جو ہے یہ صرف لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو لا لکھے ہوئے ہیں ان کا الف کیوں نہیں پڑھا جاتا، یعنی یہ جو لا لکھا ہے اس الف کو کیوں ڈراپ کیا جاتا ہے، اس کو پورا کیوں نہیں پڑھا جاتا جبکہ باقی جگہ پر لا پورا پڑھا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، میں نے پچھلی کلاس میں بھی یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید جس رسم میں لکھا گیا ہے اسے ہم رسم عثمانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم رسم عثمانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟
اور یہ وہی رسم ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے مقرر ہوا. اور اس رسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ بعض حروف لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، اور بعض حروف پڑھے جاتے ہیں مگر لکھے نہیں جاتے. اسی طریقے سے یہاں پر لا جو ہے آپ نے ابھی دیکھے کہ الف لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں گیا، اور لا انتم میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر الف نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے جی، لیکن مختلف طریقے سے پڑھا گیا. تو یہ رسم جو ہے نا یہ قرات کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ یہ املا کے لیے ہے. عام املا جو ہے نا عام سپیلنگ کے لیے نہیں ہے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ کس لیے ہے، یہ اس کے حفاظت کے لیے، اس کی سپیلنگ کے لیے نہیں ہے. اب اگر ہم اس الف کی خاص وجہ کو سمجھیں نا تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو الف ہے نا اس الف کو ہم الف فصل کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ الف الفصل کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس کو الالف الزائدہ تو کہہ سکتے ہیں. کیا؟ الالف الزائدہ، اس کو ہم الف الزائدہ کہہ سکتے ہیں، یعنی زائد الف کہہ سکتے ہیں. اور یہ الف جو ہے نا صرف لکھنے کے لیے ہوتا ہے، تلفظ میں اس کا کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں. یعنی دوسرا الف جو ہوتا ہے نا یہ آپ مان لیجئے یہ آپ کا ویژول سیپریشن کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ یہ مان لیجئے یہ آپ کا ویژول سیپریشن کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ ویژول سیپریشن کے لیے ہوتا ہے. اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، اس کو پڑھا نہیں جاتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قرات کے اصول کے مطابق ہوتا ہے. قرات میں ایک اصول ہے، یہ اصول انشاءاللہ جب آپ علم القرات پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو وہاں یہ بات پتہ چلے گی. قرات میں اصول ہے کہ جو ثابت بالسند ہو وہی پڑھا جائے گا، اور جو سند سے ثابت نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اور تمام قراء جیسے حفص، عاصم ہے، ورش ہے، قالون ہے وغیرہ وغیرہ اس اضافی الف کو پڑھتے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بھائی اس الف کا اصل نام کیا ہے؟ تو علماء نے اس کو مختلف نام دیے ہیں، جیسے الالف الزائدہ، جیسے میں نے لکھوایا ابھی، یعنی زائد الف. یا ہم اس کو الف الفصل بھی کہہ سکتے ہیں، جدا کرنے والا الف. یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں الالف السواری. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ہم اس کو الالف السواری، السواریو. الالف السواریو کیا معنی؟ صرف شکل کے لیے الف. ہم یہاں پر لکھیں گے صرف شکل کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو مختلف علماء کرام نے اس کو مختلف طریقے سے لکھا ہے، تو ہم اس کو الالف السواری بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ الف صرف لکھنے کے لیے ہے، یہ الف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ کن جگہوں پر آتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں گے کہ یہ جو الف ہے نا یہ زیادہ تر ان مواقع پر آتا ہے جہاں لا کے بعد والا حمزہ جو ہے نا وہ یعنی لا کے بعد ایسا لفظ آ رہا ہو جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہو. جیسے ہم نے ابھی مثال دیکھی لا الی الجحیم، یا ہم نے دیکھا لا اذبحنہ. حالانکہ یہ رول ہر جگہ نہیں چلے گا، لیکن آپ کو یہ آسانی کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اس لا کے بعد جب کوئی ایسا لفظ آ رہا ہو جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہو تو اس لا کے الف کو ڈراپ کرنا پڑے گا. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن جو میں نے 6 مقامات آپ کو بتائے ہیں، آپ اگر ان کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری کیوں تھا؟ تو اس کا جواب سن لیجئے. پہلا جواب یہ ہے کہ ابتدائی عربی رسم میں نقطے اور اعراب نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. پہلے قرآن ایسے لکھا جاتا تھا، نہ زبر تھی، نہ زیر تھی، نہ پیش تھی، نہ نقطے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے الفاظ کو واضح کرنے کے لیے جو ہے نا کچھ اضافی حروف لکھے گئے. یہ اضافی حروف اس لیے لکھے گئے تاکہ ہم ان الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھیں، کیونکہ زبر زیر پیش تو نہیں تھی اور نقطے بھی نہیں تھے. تو اس وجہ سے دوسرا جواب یہ ہے کہ قرات کو محفوظ رکھنا، اور یہ رسم جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے طے ہوا، اور مقصد تھا قرآن کو ہر قرات کے مطابق محفوظ رکھا جائے. یہ مقصد تھا. اس وجہ سے ہر ایک چیز کو رکھا گیا جو چیز قرآن میں نہیں پڑھی جاتی، جیسا کہ یہ الف، لیکن اس کو رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ اس رسم کو محفوظ رکھا گیا. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ہر جگہ ایک جیسا ہے؟ بالکل نہیں. اس بارے میں آپ نے جو ہے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا کہ یہ الف ہر جگہ جو ہے آپ کو نہیں ملے گا. یہ الف ہر لا کے بعد نہیں آتا، بلکہ صرف مخصوص مقامات پر آتا ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیاسی نہیں ہے بلکہ سماعی ہے. یعنی یہ رول بیسڈ نہیں ہے، یہ ٹرانسمیٹڈ ہے. ایک ہوتا ہے رول بیسڈ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے، اگر میں اس کو مٹا دوں یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. ایک ہوتا ہے رول بیسڈ. کیا ہوتا ہے؟
एक होता है रूल बेस्ड, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं क़ियासी, इसको क्या कहेंगे, क़ियासी कह सकते हैं। और एक होता है ट्रांसमिटेड, क्या होता है, हाँ ट्रांसमिटेड, जिसको हम कह सकते हैं सिमाई, ठीक है जी। जैसे अरबी ग्रामर में आपने देखा होगा कि कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस नाम होते हैं, लेकिन हमारी जुबान के अंदर कुछ अल्फाज मुअन्नस ट्रीट किए जाते हैं लेकिन अरब उसको मुज़क्कर ट्रीट करते हैं, हम मुज़क्कर ट्रीट करते हैं, अरब उसको मुअन्नस ट्रीट करते हैं। तो ये सिमाई होता है, ये रूल बेस्ड नहीं होता बल्कि ट्रांसमिटेड होता है। इसी तरीके से ये जो आप अलिफ देख रहे हैं ये रूल बेस्ड नहीं बल्कि सिमाई है, ट्रांसमिटेड है। बात यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, एक और सवाल किया जाता है, क्या किसी क़िरात में ये पढ़ा जाता है, क्योंकि कुछ लोग मुख्तलिफ क़िरात को भी पढ़ते हैं, जैसे हम इमाम हफ्स की क़िरात को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो क़ालून है, वर्श है ना, कुंबुल है वगैरह वगैरह ऐसी रिवायात को फॉलो करते हैं। तो सवाल होता है क्या उन क़िरात के अंदर भी इस अलिफ को पढ़ा जाता है, तो जवाब है नहीं। अहले क़िरात का इत्तिफाक है कि ये अलिफ किसी भी मुतवातिर क़िरात में नहीं पढ़ा जाता, ये इत्तिफाक है इस पर कुर्रा का, ठीक है, चाहे वो हफ्स हो, चाहे वो वर्श हो, चाहे वो क़ालून हो, सब में उसूल यही है कि इस अलिफ को न पढ़ा जाए। चौथा सवाल कि, या ये एक कौल आप समझ लीजिए, इमाम दानी रहिमहुल्लाह और उलमाए रस्म का कौल है। इमाम दानी रहिमहुल्लाह जो मशहूर इमाम रस्म है वो फरमाते हैं मा ज़ीदा फिर रस्मी ला युक़राउ, मा ज़ीदा फिर रस्मी ला युक़राउ, जो रस्म में ज़ायद हो वो पढ़ा नहीं जाता। इमाम दानी क्या फरमाते हैं, मा ज़ीदा फिर रस्मी ला युक़राउ, जो रस्म में ज़ायद हो वो पढ़ा नहीं जाता। जबकि यहां पर ये जो ला है ना, इसमें ये जो अलिफ है ये रस्म के एतबार से ज़ायद है, तो इसको हम नहीं पढ़ते, इसको हम छोड़ देते हैं। क्लियर होगी बात। एक और सवाल होता है कि वक्फ और वसल में इसका क्या हुक्म है, तो याद रखेंगे दोनों हालतों में ये खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, इसको पढ़ा नहीं जाता। क्लियर होगी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें आपने आज की क्लास में जान ली। अब एक और अहम नुक्ता मैं यहाँ पर बयान करता हूँ और इसी के साथ इस क्लास को मैं इंशाअल्लाह इख्तिताम करता हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि ये अलिफ क्यों लिखा गया है, क्या ये गलती है? तो नाउज़ बिल्लाह ये सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको इंशाअल्लाह आम तरीके से ये बात समझाऊँगा। हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत का एक निज़ाम है, जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि हम कुरान जो है, हम कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद ले रखे हैं। यानी अल्लाह ताला इस कुरान की हिफाजत खुद फरमाते हैं। दुनिया के लोग अगर हिफाजत करें या ना करें, वो आजिज़ आ जाए, लेकिन अल्लाह कभी भी आजिज़ नहीं आएगा, अल्लाह कभी थकेगा नहीं, अल्लाह की इस हिफाजत में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। ठीक है इंशाअल्लाह। तो हकीकत यह है कि अल्लाह की हिफाजत का एक निज़ाम है जो रस्म और क़िरात दोनों को अलग अलग महफूज रखता है। तो इसीलिए आप देखेंगे हमारे पास रस्म भी महफूज है और हमारे पास रिवायत भी महफूज है, दोनों अलग अलग तरीके से महफूज है। हालांकि रस्म के एतबार से हम अलिफ को छोड़ देते हैं और रिवायत के एतबार से हम उसको पढ़ लेते हैं, तो ये दोनों तरीके आप देखेंगे महफूज है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है, अल्लाह कुदरत रखते हैं इस चीज़ के, तो दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद है। और कुरान में जो अलिफ लिखा हुआ है इसको पढ़ा नहीं जाता, लेकिन कुरान में आप देखेंगे ये रस्म के एतबार से अल्लाह ने इसको महफूज रखा, जबकि उस अलिफ को पढ़ा नहीं जाता, उसका कोई रोल ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है। इसी तरीके से कुरान पाक में क्या होता है कि कुछ हरूफ लिखे हैं जिनको पढ़ा नहीं जाता, लेकिन रस्म के एतबार से उनका दखल है, वो महफूज रखे गए हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास आज की समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो इस क्लास को अपने दीनी भाइयों और बहनों के साथ लाजमन शेयर कर लीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।